پہلی گزارش تو یہ ہے کہ میں نے آپ کی دعوت قبول کی، 1 گھنٹے کے اندر اندر آپ کو فوراً کہا کہ بھائی جان بتائیے کل اتنے بجے سے اتنے بجے تک آپ اویلیبل ہوں گے۔ آپ نے فوراً شرط عائد کر دی، نہیں عمران ریاض نال ہوئے گا تو گل بنے گی، تواڈے نال تو فائدہ ہی کوئی نہیں نا، جے میرے نال فائدہ نہیں سی تو میری تصویر کا دلی ٹھوکی ہوئی جے وچ۔ لیکن آپ تو باقاعدہ بدتمیزی پہ اتر آئے ہیں، آپ کو تو پتہ ہی نہیں کہ اپنے سے بڑے کے ساتھ بات کیسے کرتے ہیں۔ آپ کہاں کے معلم ہیں، کیا پڑھاتے ہوں گے آپ؟ جو آپ کا انداز ہے نا بولنے کا، جو بدتمیزی کا آپ کا طریقہ کار ہے، آپ نہ مجبور کریں کہ قوم آپ کو اسی طرح مخاطب کرنا شروع کر دے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ معزز ناظرین، چند دنوں سے سوشل میڈیا پر پی ٹی آئی اور انجینئر مرزا کے درمیان اختلافات شدت اختیار کر گئے ہیں۔ وہ صحافی اور یوٹیوبرز جو کبھی انجینئر مرزا کی حمایت کرتے تھے، اب جناب انجینئر مرزا پر وہ تنقید کر رہے ہیں، خاص طور پر عمران ریاض اور آفتاب اقبال کہ جو مرزا کے تعریفوں کے پل باندھتے تھے، اب وہ بھی مرزا کو ایکسپوز کر رہے ہیں۔ عمران ریاض اور آفتاب اقبال یہ دونوں انجینئر مرزا کی تعریف کرتے تھے، لیکن آج انجینئر مرزا کے حوالے سے وہ کیا گفتگو کر رہے ہیں اور انجینئر مرزا کو کس طریقے سے بے نقاب کر رہے ہیں، ذرا آپ یہ ویڈیو سماعت فرمائیں۔ انجینئر صاحب، آپ کے آس پاس بہت ساری کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، ان میں قرآن پاک بھی ہے۔ آپ کسی ایک کتاب پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ آپ نے مجھے فون کر کے عمران خان صاحب جب وزیر اعظم تھے ان سے ملنے کے لیے خواہش کا جو اظہار کیا تھا وہ کن الفاظ میں کیا تھا، اور آپ کیا بات ایسی کر رہے تھے۔ دیکھیں، مجھے ایگزیکٹلی پتا ہے کہ آپ کو بغض کیا ہے عمران خان پہ۔ میں آپ کی عزت رکھنا چاہ رہا ہوں، آپ کو پنگے لینے کا شوق ہے۔ انہوں نے کچھ ایسی چیزیں بولی ہیں، کچھ ایسے حقائق انہوں نے مسخ کیے ہیں، کچھ ایسے جھوٹ انہوں نے بولے ہیں جس کے بعد میرے دل سے یہ اتر گئے ہیں۔ مجھے نہیں لگتا آپ کو عزت راز ہے، اور جو آپ پنگے لے رہے ہیں آپ کو انشاءاللہ تسلی آپ کی ہو جائے گی۔ میں یہ ثابت کروں گا کہ آپ منافقت کر رہے ہیں، اور یہ جو آپ کو شوق ہے نا بیٹھ کے مناظرے کرنے کا، تو آپ کے دروازوں سے بیچارے علماء کرام کئی دفعہ واپس گئے، جہاں مناظرہ کرنا ہے وہاں سے تو آپ دوڑ جاتے ہیں، کبھی بات ہی نہیں سنتے۔ علماء کرام آپ کے شہر کے اندر پہنچے، آپ کے سامنے آ کر بیٹھے، آپ کو ہر جگہ پہ انہوں نے کہا جی ہمارے ساتھ مناظرہ کریں، آپ مناظرہ کرنے کے لیے کبھی تیار ہی نہیں ہوئے۔ تو جن سے مناظرہ کرنا ہے ان سے تو آپ دوڑ جاتے ہیں۔ ایک چھوٹے سے کمرے کے اندر بیٹھ کے وہاں بیٹھ کے چلانا، اونچی بولنا، پڑھکتے رہنا، اس سے کوئی بدماشی نہیں ہوتی۔ جو آپ کا انداز ہے نا بولنے کا، جو بدتمیزی کا آپ کا طریقہ کار ہے، آپ نہ مجبور کریں کہ قوم آپ کو اسی طرح مخاطب کرنا شروع کر دے۔ لیکن آپ سے میں پوچھنا ضرور چاہتا ہوں، یہ تو تراک کیا ہوتا ہے؟ آپ کو کسی نے نہیں سکھایا کہ تم نہیں کہتے، تو نہیں کہتے، آپ کہتے ہیں۔ میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کی تھی کہ اگر آپ بالمشافہ بات کرنا چاہیں، اسکائپ پہ آنا چاہیں، زوم پہ بات کرنا چاہیں تو میں حاضر ہوں، ساتھ کہیں گے تو کسی اور کو بھی بلا لیں گے۔ میں نے گزارش کی تھی کہ ہم زوم پہ بیٹھ کے ایک گپ شپ کرتے ہیں، ایک مکالمہ کرتے ہیں، ڈائلاگ کرتے ہیں، جسے آپ نے خام خواہ وہ ایک مناظرے کی شکل دے دی۔ آپ نے میری دعوت قبول کی، آپ نے فوراً شرط عائد کر دی، نہیں عمران ریاض نال ہوئے گا تو گل بنے گی، تواڈے نال تو فائدہ ہی کوئی نہیں نا، جے میرے نال فائدہ نہیں سی تو میری تصویر کا دلی ٹھوکی ہوئی جے وچ۔ اگر مخاطب اسی کو کرنا تھا بیچارے کو تو پھر مجھے بیچ میں کیوں رگید رہے ہیں؟ یا تو براہ راست بات کرتے نا آپ میں، مجھے باقاعدہ ڈریگ کیا۔ اس پر بنتا تو یہی تھا نا کہ 24 گھنٹے گزر چکے، میں ٹھیک 24 گھنٹے بعد آج یہ گفتگو کر رہا ہوں، آپ کو ایک دفعہ بھی توفیق نہیں ہوئی کہ آپ ایک ٹیمپلیٹ چھوٹا سا، ایک پوسٹر چھوٹا سا اپنے چینل پہ لگا دیتے۔ جی آفتاب صاحب نے میری دعوت قبول کر لی تھی، وہ حاضر خدمت تھے، لیکن میں ہی ولا گیا سا، پتہ نہیں ولا گیا سو یا تانوں سوٹ نہیں کیتا، یا جیسا آپ نے کہا کہ مناسب نہیں ہے کہ عمران نہیں ہے گا تو کیونکہ اصل گلاں تو میریاں عمران نہ لے گیاں نا۔ اگر عمران ریاض کے ساتھ آپ کو شکایت ہے نا کوئی تو براہ راست اس سے کیجئے۔ Why do you need me for that? Why are you dragging me in this? تو میں حاضر ہو گیا تھا جب آپ نے شرط عائد کی کہ نہیں عمران ضروری ہے۔ اور انجینئر صاحب، آپ کو عزت راس نہیں آتی، آپ کو اگر رسپیکٹ دی تھی میں نے عمران ریاض نے تو آپ کو ہضم کرنی چاہیے تھی۔ میں کبھی آپ کا شاگرد نہیں رہا، میں نے کبھی آپ سے ملنے کی سعادت بھی حاصل نہیں کی، حالانکہ میں کئی دفعہ جہلم گیا ہوں۔ عام طور پر تو ہم شکار کا سیزن شروع ہی جہلم سے کرتے ہیں، ڈومیلی میرا جانا آنا بہت رہا کرتا تھا، میں بڑی دفعہ جہلم گیا ہوں، لیکن
कभी कोई ऐसी कोई खिच नहीं पई, कदे कोई तांग नहीं पई कि मैं तुहानू मिलन लई जरूर जावां। लेकिन मैं आपको एक अच्छा मुअल्लिम समझता था, लेकिन आप तो बाकायदा बदतमीजी पे उतर आए। आपको तो पता ही नहीं कि अपने से बड़े के साथ बात कैसे करते हैं। आप कहाँ के मुअल्लिम हैं, क्या पढ़ाते होंगे आप? जी सामईन, आपने आफ्ताब इकबाल और इमरान रियाज की गुफ्तगू समाअत फरमाई कि वो आफ्ताब इकबाल जो कहता है मैं इससे बड़ा अच्छा मुअल्लिम समझता था, लेकिन आज पता चला कि ये तो बहुत बदतमीज़ है और इसको तो बड़ों के साथ बात करने की तमीज़ ही नहीं है। और इस तरह इमरान रियाज ने भी इंजीनियर मिर्ज़ा को बेनकाब किया। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आफ्ताब इकबाल ने इंजीनियर मिर्ज़ा को दावत दी कि मेरे साथ मुकालमा करें, मुबाहिसा करें। इंजीनियर मिर्ज़ा ने वो मुकालमे की दावत को कबूल कर लिया। कबूल करने के बाद जब आफ्ताब इकबाल ने राब्ता किया और उनके बकौल के मैंने 1 घंटे के अंदर राब्ता किया और राब्ता करके कहा कि मैं आपके साथ तैयार हूँ बात करने के लिए, कल आप इस टाइम से इस टाइम में अवेलेबल होंगे तो बता दें। तो आफ्ताब इकबाल ने कहा कि मिर्ज़ा ने जवाब दिया कि नहीं, इमरान रियाज आपके साथ होगा तो ही मैं आपके साथ बैठूंगा, तो ही मैं गुफ्तगू करूंगा। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इस तरह का रवैया और इस तरह की गैर ज़रूरी शराइत इंजीनियर मिर्ज़ा पहले भी बहुत से उलमा के साथ लगा चुके हैं कि आफ्ताब इकबाल के बकौल ये शर्त लगाई और इस तरीके से ये जनाब भाग गए। तो ये इंजीनियर मिर्ज़ा हर संजीदा इल्मी शख्सियत के साथ करते हैं। पहले उसे मुकालमे की, मुबाहिसे की, मुनाज़रे की चैलेंज देते हैं या कहते हैं मैंने चैलेंज कबूल कर लिया। जब वो आलिम, जब वो मुनाज़िर बात करने के लिए तैयार हो जाता है तो जनाब कहते हैं नहीं, फ़लाँ से लिखवा के लाओ, फ़लाँ की हिमायत चाहिए होगी, फिर मैं बात करूँगा, फ़लाँ को अपने साथ बिठाओ तो तब जाकर बात होगी। हालांकि मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, एक इल्मी गुफ्तगू करने के लिए बुनियादी चीज़ दलील होती है, ना कि मखसूस अफराद की मौजूदगी या मखसूस अफराद की हिमायत या उनकी वीडियो नहीं होती, बल्कि बुनियादी चीज़ दलील होती है। इंजीनियर मिर्ज़ा जब इल्मी गुफ्तगू, इल्मी मुकालमे, इल्मी मुबाहिसे से फ़रार हो जाता है तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह होती है कि वो हर बार जो ये बहाना बनाते हैं उसकी वजह यह है कि इल्मी मैदान में चूँकि दलील चाहिए होती है और जनाब के पास दलील नहीं है, तो दलील ना होने की वजह से इस तरीके की गैर ज़रूरी शराइत लगाकर जनाब दौड़ जाते हैं। कि मुफ्ती राशिद महमूद रज़वी साहिब को देख लें कि उन्होंने मिर्ज़ा की हर बातिल नज़रिए और अक़ीदे का रद्द किया और इन्हें मुबाहिसे की, मुनाज़रे की दावत दी, जनाब फ़रार हो गए। पॉडकास्ट की दावत दी, जनाब फ़रार हो गए और कहा कि नहीं, मैं ऐसे नहीं बात करूँगा, ऐसे नहीं बैठूँगा, बल्कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहिब से लिखवा कर लाएँ। तो जनाब अगर मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहिब से लिखवा कर लाएंगे तो क्या आपके पास दलीलें कुछ ज़्यादा आ जाएंगी या आपके पास वही दलीलें हैं? तो लिखवा कर लाएं या ना लाएं, आपने बुनियादी तौर पर अपने मौक़िफ़ पर दलीलें पेश करनी हैं और मुफ्ती राशिद साहिब ने आपकी दलीलों का, आपके दलाइल का रद्द करना है। तो आप जो ये गैर ज़रूरी शर्त लगाकर भागते हैं, इससे वाज़े ये मालूम हो जाता है कि आपने किसी किस्म की कोई मुबाहिसा, मुनाज़रा नहीं करना, बल्कि आप सिर्फ़ गुमराह करते हैं और सिर्फ़ फ़रार होने की राह इख्तियार करते हैं। कि इंजीनियर मिर्ज़ा के साथ सिर्फ़ मुफ्ती राशिद साहिब ही नहीं बल्कि और भी कई उलमाए किराम ने बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन इंजीनियर मिर्ज़ा हर बार अपनी आदत के मुताबिक फ़रार होने में कामयाब हुए और इस तरह की गैर ज़रूरी शराइत को लगाया ताकि वो किसी न किसी तरीके से इल्मी गुफ्तगू से, इल्मी मुबाहिसे से बच जाएं। क्योंकि जनाब को अपने झूठे होने पर 100% यकीन है, 1% भी इंजीनियर मिर्ज़ा को ये चांस नहीं है कि वो अपनी बात में सच्चा है। 100% यकीन है कि वो अपने अकायद में, अपने नज़रियात में और अपने मामले में झूठे हैं। और इंजीनियर मिर्ज़ा का अंदाज़े गुफ्तगू तंज़िया, मज़ाहिया और इंतहाई चीखो पुकार वाला है। ये तरीका आम तौर पर आम लोगों को तो मुतासिर कर सकता है, लेकिन इल्मी दुनिया में
علمی گفتگو میں اس کی کوئی اہمیت، کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ ایک مضبوط موقف ہمیشہ دلیل سے پیش کیا جاتا ہے، نہ کہ طنز سے، مزاح سے یا چیخ و پکار سے۔ یہی وجہ ہے کہ انجینئر مرزا کی گفتگو جب کوئی ایسا بندہ سنتا ہے جو تحقیق کا متلاشی ہو تو وہ انجینئر مرزا کو کسی طور پر بھی پسند نہیں کرتا، کسی طور پر بھی انجینئر مرزا کی حمایت نہیں کرتا۔ اور معزز ناظرین، ایک بات یہ ہے کہ انجینئر مرزا ہمیشہ سوشل میڈیا پر بیٹھ کر یک طرفہ بیانیہ دینے کو ہی پسند کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انجینئر مرزا سوشل میڈیا پر بیٹھ کر اپنی رائے کا اظہار کرتا ہے اور اپنا ہی سوال، اپنا ہی جواب اور اپنا ہی خام خیالی کے مطابق اپنے ہی موقف کو 100% درست ٹھہرانا یہ جناب کا پسندیدہ عمل ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جناب کو پتہ ہے کہ بند کمرے میں بیٹھ کر، کیمرے کے سامنے بیٹھ کر میرا سوال، میرا جواب، میری دلیل، میرا نظریہ، میرا عقیدہ، میرے اندھے مقلدین، تو کوئی پوچھنے والا تو مجھے ہے نہیں۔ لیکن جب کسی حقیقی مکالمے یا مناظرے کی بات ہوگی تو وہاں پر صرف میرا سوال، میرا جواب نہیں ہوگا، بلکہ وہاں پر ایک بات میری ہوگی تو دوسری بات دوسرے مناظر کی ہوگی، اور جب وہ بات دوسری مناظر کی ہوگی تو علماء نے یہ واضح طور پر کہا کہ مرزا، جس دن تو علمی میدان میں اترے گا، اگر وہ دن ہوگا تو وہ تیرا علمی دنیا میں آخری دن ہوگا، اور اگر تو کسی رات علمی میدان میں بیٹھ گیا تو وہ علمی دنیا میں تیری آخری رات ہوگی۔ تو لہذا انجینئر مرزا کے طرز عمل سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ انجینئر مرزا ایک حقیقی عالم یا محقق کے سامنے کبھی بھی نہیں بیٹھ سکتا۔ وہ ہمیشہ علماء سے، مناظرین سے فرار اختیار کرتا آیا ہے اور اب تک وہ فرار اختیار کر رہا ہے، اور جب تک یہ جناب زندہ رہیں گے اسی طریقے سے علماء سے، مناظرے، مکالمے سے فرار اختیار کرتے رہیں گے، چونکہ علماء کے سامنے جب بیٹھیں گے اور علمی دنیا میں، علمی مکالمے میں جب بیٹھیں گے تو پھر یک طرفہ بیانیہ نہیں چلے گا، بلکہ پھر دو طرفہ بیانیہ ہوگا، جس کی وجہ سے انجینئر مرزا 100% بے نقاب ہو جائے گا، 100% ایکسپوز ہو جائے گا۔ تو جناب اسی میں عافیت سمجھتے ہیں کہ بند کمرے میں بیٹھ کر، کیمرے کے سامنے بیٹھ کر بڑکیں مار لی جائیں، چیخ و پکار کر لیا جائے اور کسی نہ کسی طریقے سے اپنی عزت کو محفوظ کیا جا سکے۔